بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دسترخوان کا نزول اور مچھلی کا زندہ ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حواریوں نے دسترخوان طلب کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے مانگو۔ بس حواریوں نے 30 روزے رکھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دسترخوان طلب فرمائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اون کا لباس پہنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابو رجاء التاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہم 70 ناموں پر مشتمل ہے۔ نظر بن شمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہم کہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں سے بلایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان کے حصول کے لیے اللہم کہہ کر پکارا اور کہا، اے میرے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے بھرا ہوا ایک دسترخوان نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 2 بادل کے ٹکڑے بھیجے اور ان کے درمیان مختلف کھانوں کا دسترخوان تھا جو سرخ رنگ کا تھا۔ وہ بادل کے ٹکڑے زمین پر آئے اور کھانوں کا دسترخوان حواریوں کے آگے آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کچھ عربی کے کلمات کہے، پھر کہا، اس دسترخوان کو دسترخوان رحمت بنا اور اس کو دسترخوان عزا مت بنا۔ پھر آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور رو کر کہا، بسم اللہ خیر الرازقین، اور دسترخوان کے اوپر سے رومال اٹھایا تو دیکھا کہ ایک دسترخوان ہے، اس پر مچھلی تلی ہوئی ہے، اس میں نہ پوست ہے اور نہ اس میں کوئی کانٹا تھا، اور اس سے روغن ٹپک رہا تھا۔ اس کے سرہانے نمک اور اس کے دم کے نزدیک سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد مختلف قسم کی ترکاریاں اور ساگ سبزی وغیرہ تھیں۔ اس کے اوپر 5 روٹیاں تھیں، ایک پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسرے پر گھی تھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر خشک گوشت موجود تھا۔ شمون کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا روح اللہ، یہ کھانا دنیا سے آیا ہے یا یہ بام میں آخرت ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان دونوں میں سے کسی میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ خاص قسم کا کھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، یا روح اللہ، اگر آپ ہمیں اس معجزے میں سے کوئی دوسرا معجزہ دکھا دیں تو ہمارا خدا کی قدرت کاملہ پر یقین کامل ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو فوراً زندہ ہونے کا حکم دیا، تو وہ فوراً زندہ ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو پہلی حالت میں منتقل ہونے کا حکم دیا، تو مچھلی اپنی پہلی حالت میں آ گئی۔ تو حواری لوگوں نے اس دسترخوان سے کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقیر بیماروں کو بلایا اور انہیں کھانے کا حکم دیا اور کہا، یہ تمہارے لیے شفا ہے اور دوسروں کے لیے تکلیف ہے۔ غرض یہ کہ 1003 آدمیوں نے اس میں سے تناول کیا، لیکن اس کھانے میں کمی واقع نہ ہوئی۔ جس فقیروں نے کھانا کھایا تھا وہ مالدار ہو گئے، اور جن بیماروں نے وہ کھایا وہ صحت یاب ہو گئے۔ پھر وہ دسترخوان اوپر کی طرف چلا گیا۔ دوسرے دن چاشت کے وقت بھی پھر وہ دسترخوان آیا، تو اس میں تمام مالداروں اور فقیر لوگوں نے کھانا کھایا۔ پھر 40 دنوں کے بعد وہ دسترخوان غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ایک دن کے بعد آتا تھا، چہرے مسخ اور سور بن کر واصل جہنم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ہمارے دسترخوان میں سے فقیروں کو کھلاؤ اور مالداروں کو نہ کھلاؤ۔ بس مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور انہیں دسترخوان میں شک گزرا کہ اس میں ضرور کوئی جادو ہے، تو اس شک کی بنا پر 83 آدمی اور صاحب معلم التنزیل کے بقول 320 آدمیوں کے چہرے مسخ ہو گئے، ان کی صورتیں سور کی طرح ہو گئیں، اور 3 دنوں کے بعد وہ مر گئے۔